باتیں ہوں گی، پھر امیر اہل سنت سے دیکھتے ہیں وہ کیا رزلٹ لیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو گزارشات مجھے پیش کرنی ہے بہت اہم ہے. انشاءاللہ عز و جل ہماری رہنمائی بھی اس میں ہوگی اور سب کے لیے بہت اچھی ٹپس اس میں ہمیں ملیں گی. دیکھیے، وقت کے قدردان تو یقیناً ہر دور میں رہے. جب گھڑی ایجاد نہیں بھی ہوئی تھی اس وقت بھی لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے وقت کو گزارا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گھڑی اتنی زیادہ اہم کب سے ہو گئی؟ یہ جو گھڑی ہوتی ہے، پہلے سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر، سائے کو دیکھ کر، اور ریت کے گرتے ہوئے ذروں کو دیکھ کر، پانی کے گرتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر وقت گزرنے کا اندازہ لگایا جاتا تھا. اور پھر 14ویں صدی میں مکینیکل گھڑی ایجاد ہوئی، یہ سوئیوں والی گھڑی جو ہوتی ہے. اور پھر صنعتی دور شروع ہو گیا، انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، مشینیں ایجاد ہو گئیں. گھڑی ضروری کیوں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ مشین جب ایجاد ہوئی، فیکٹری بنی، تو فیکٹری میں مزدوروں کی شفٹیں ہوا کرتی تھی نا. یعنی پہلے 8 گھنٹے پورے ہوئے تو اب مزدور فارغ ہو گیا، پھر اس کے بعد 8 گھنٹے پورے ہوئے، پھر 8 گھنٹے پورے ہوئے. تو صنعت کے اندر یعنی انڈسٹری میں، فیکٹری میں 8 گھنٹے کی شفٹوں کا اندازہ لگانا یہ گھڑی سے ہی ممکن ہونا تھا. اور پھر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز کے اندر ایک پیریڈ ہوتا ہے 45 منٹ کا، گھنٹے کا، وہ بھی گھڑی سے ہی پتہ چلے گا. پھر میٹنگ کتنے بجے شروع کرنی ہے اور میٹنگ کتنے بجے ختم کرنی ہے، اس میٹنگ میں جس میں اربوں خربوں روپے کے فیصلے ہونے. کیونکہ پہلے تو زراعت کا دور تھا، ایگریکلچر تھی، فصلیں اگتی تھیں، تھوڑے پیمانے پر چیزیں ہوتی تھیں. تو اب ایک چارپائی کے اوپر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں اور مال پڑا ہوا ہے سامنے، گائے بھینسیں بکریاں بندھی ہوئی ہیں. تو پھر تو سورج ڈوب رہا ہے، سورج چڑھ رہا ہے، پرندے رات کو واپس جا رہے ہیں گھونسلوں میں، ان کو بھی دیکھ کر وقت کا اندازہ تو ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو جملہ ایجاد ہوا، ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے، یہ جملہ پھر آ گیا کہ وقت پیسہ ہے، ٹائم از منی. حالانکہ سمجھ نہیں آتی، پہلے سفر گھوڑوں پہ ہوتا تھا، آج گاڑی آ گئی ہمارے پاس. پہلے لکڑی جلتی تھی، آج مائکرو ویو اوون میں 2 منٹ کے اندر کھانا گرم ہو جاتا ہے. پہلے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، اب بچے کو ڈائپر لگا دیں، کئی گھنٹے آرام سے گزر جاتے ہیں. اور پھر یہ جو جملہ ہے آئی ایم بیزی، میں بڑا مصروف ہوں، یہ ایک فیشن بن چکا ہے. ہر دوسرے بندے کی زبان پہ جملہ نظر آتا ہے، میں بڑا مصروف ہوں، آئی ایم بیزی. تو سب سے پہلے بارگاہ مرشد میں یہ عرض کروں گا کہ حضور یہ جو جملہ ہے آئی ایم بیزی اور میں بڑا مصروف ہوں، اور اس جملے سے ایسے لگتا ہے کہ مجھے وقت کی بڑی قدر ہے اور میرے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے. تو کیا یہ جملہ واقعی اس جدید دور کا ایک بہت بڑا سچ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یا اپنے آپ کے اوپر ایک اور روپ چڑھانے کی کوشش ہے؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک بار ایک منسٹر میرے پاس لائے گئے ملنے کے لیے، کافی سال ہو گئے اس بات کو. تو بیٹھے رہے، پھر کہتے رہے کہ یار آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو بس اٹھنے کا، وہ میری تو دعوت بھی جانا تھا وہ بھی رہ گئی، وغیرہ وغیرہ. دیر تک وہ بیٹھے رہے. جان پہچان میری نہیں تھی، پہلی ملاقات، پہلی اور آخری ملاقات. منسٹر تھے، وہ حاضر منسٹر تھے اس وقت. ایک تو یہ مجھے تجربہ ہوا، اور میں ویسے کہا کرتا ہوں کہ جو شخصیات ہوتی ہیں نا، چاہے وہ وزراء ہوں چاہے آگے پیچھے کوئی بھی ہو، شخصیات جس کا نام ہے نا، ان کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. یہ جنرل بات کرتا ہوں. بعض شخصیات مصروف ہونا وہ الگ بات ہے، الشاذ و کالمعدوم. جیسے میرے جیسے نکمے کو لوگ شخصیت سمجھتے ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے کہوں تو بھی، نہیں ہے تو بھی کہوں تو یہ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے میں بہت بزی ہوں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں کیا ہوں. تو جنرلی طور پر شخصیات کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے،
اور ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے آئی ایم ویری بزی، مجھے ٹائم نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ملا، بہت مصروف ہوں. اب جیسے ایک شخصیت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے نا اسکرین پر، یہ اس کو میں جانتا ہوں، یہ شخصیت ہے لیکن ویری بزی. لیکن ان کو کبھی سنا نہیں ہے میں نے کہ یہ کہتے ہوں کہ آئی ایم ویری بزی، لیکن ان کے کارنامے مجھے پتا ہے کہ یہ بزی ہوتے ہیں. میں ان کو بولتا ہوں جنات کی طرح کام کرتے ہیں. تو ہماری شخصیات جو ہے نا الحمدللہ، تو ان میں ایک تعداد ہے جو واقعی بزی ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شاید میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ گیا، تو اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. غور کر لینا چاہیے کہ واقعی میں مصروف ہوں تو کہے، اگر یوں لگے کہ واقعی میں مصروف ہوں تو بولے منہ سے، ورنہ نہ بھی بولے تو کس نے آپ کو پوچھا ہے کہ آپ بولو؟ کس نے کہا ہے کہ آئی ایم ویری بزی؟ حضور اس میں ایک چیز میں عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ پریفرنس لسٹ ہوتی، یعنی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی اہمیت کتنی ہے، یعنی جس کی اہمیت ہماری نظر میں جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم بھی فوراً نکل آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی سے ٹائم لیتے ہیں، 3-4 مہینے کا ٹائم ہمیں ملتا ہے کہ جی 3-4 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب جب ان کے پاس اس وقت جاتے تو پتہ چلتا ہے اس سے بڑے بندے نے، یعنی اس کے بھی افسر نے اس کو ایک دم بلا دیا. اب وہ ساری مصروفیات چھوڑ کے اپنے بڑے افسر سے ملنے کے لیے چلا گیا، یعنی ٹائم ٹیبل پہ کاٹا پڑ گیا، سارا کا سارا جو لکھا تھا وہ ختم ہو گیا. جس چیز کی اہمیت میری نظر میں زیادہ ہے میں اس کو پہلے ٹائم دوں گا اور پرانا ٹائم ٹیبل بھی کینسل کر دوں گا، اور جس چیز کی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے جی آئی ایم بزی، آئی ایم بزی. آپ کیا فرمائیں گے اس میں؟ ایسا بھی ٹرینڈ اور ایسا بھی ذہن ہونا چاہیے. بجا فرمایا کہ بندے کا منہ دیکھ کر بات کی جاتی ہے. کہ جیسے کہ اب میں مذہبی آدمی ہوں، مجھے کوئی چھوٹا آدمی اپنے گھر پہ دعوت دے گا نا تو میں بزی ہوں. کوئی پارٹی دعوت دے گی، مالدار آدمی دعوت دے گا، میری ساری مطلب ہے کہ جو بھی مصروفیات ہیں نا وہ ایک طرف ہوں گی، میں نے وہاں حاضری دینی ہے. تو میرے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے اس طرح کے کہ یوں بھی ہوتا ہے. اب یہ نعت خوانوں میں بھی ملیں گے، قراء میں ملیں گے، مقررین میں ملیں گے، ہر طبقے میں ملیں گے. اس طرح افسران میں ملیں گے، وزراء میں ملیں گے. غریبوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، مالداروں کے پیچھے لبیک حاضر ہوں جی پہنچ گیا. پھر چھوٹے بدزن بھی ہوتے ہیں اس طرح، لیکن کون کس کا کیا بگاڑتا ہے؟ بدزن ہو تو ہوں، صحیح فرما. ہمارا منصب ہے کون لے سکتا ہے؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ ہر کمال کو زوال ہے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ عزت دیتا، اللہ ذلت دیتا، اور جو بھی دنیا میں کمال ہے نا اس کو زوال ہے. وہ بہرحال یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آئی ایم ویری بزی کہتے وقت سوچ لینا چاہیے کہ یہ واقعی بزی ہے، واقعی مصروف ہے، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. حضور یہاں پر ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، جس طرح آپ نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا تو میں نے یہ کویشچن بنایا ہوا تھا، وہ یہ کہ پچھلے دنوں ہم جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہم نے بلڈ کلیکشن کی، اس میں جو فاؤنڈیشن کے صدر صاحب تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے بہت زیادہ آوبھگت کی. تو ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے جو ماننے والے ہیں ہم تو ان کے بھی غلام ہیں، انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کسی نے نہیں کیا. اب دیکھیں حضور، وہ ایک ایسا آدمی ہے ماشاءاللہ، بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، ایسی وہ ایک شخصیت ہیں، ایسی پرسنالٹی ہیں جو آپ سے ملے نہیں ابھی تک. ان کو ملنے کی بہت خواہش ہے، ملے نہیں ہے، بس ایک جنرل آدمی ہے اور بہت انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا. یہ بتائیے بہت خواہش ہے یا خواہش ہے؟ اب ان کی نظر میں صوبان بھائی معاف کیجیے گا، بہت خواہش ہے یا خواہش ہے؟ جب بہت خواہش ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے کسی طرح بھی. اس کو لاک ڈاؤن بھی نہیں روکتا، اس کو پہنچ جاتا ہے بہت خواہش والا. ایک انہیں میں نے مثال دیا، مبالغہ کیا، یوں سمجھ لو. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض عیسائی بھائی کسی کو شوق دلاتے ہیں، آپ ملو، یوں ہے، ایسی شخصیت ہے، فلاں. یہ ہوتا ہے یا اس کا تجربہ یہ ہوا، ایک بار ایک شخصیت کے پاس ہم گئے، مذہبی شخصیت تھی، کسی وجہ سے ان کو ملنا تھا، تو ہم نے پلان کیا نگران شورا، اور میں نے کہا ہم ہی چلے جاتے ہیں ان کے پاس. تو ہم لوگ چلے گئے.
उस शख्सियत ने बड़ी प्यारी बात की, प्यारी बात किया, जो भी चौंका देने वाली बात की। हाँ, आपके साईं भाई आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके लिए टाइम लें, इलियास से मुलाकात का टाइम लें आपसे। तो ये होता है। तो जो जिनका आपने नाम लिया, नाम नहीं लिया, लेकिन इस तरह की शख्सियत को ये मतलब ख्वाहिश उभारी जाती है कि मुलाकात करें आप। तो अब जाहिर है कि मैं तो हर एक बात जा नहीं सकता, तो मेरा ये नहीं कहेंगे कि हम आपके पास लाएं, ये किसी को भी नहीं कहेंगे, बड़े से बड़े को नहीं कहेंगे कि हम आपके पास लाएं, पर ये बोलेंगे हम आपकी कोई मुलाकात का अरेंजमेंट करें। तो इनको भी अहम मुमकिन है कि साईं भाइयों ने तरगीब दी होगी कि आप मिलो तो सही, आपने अभी तक मुलाकात नहीं की, मिलो तो सही, तो यूं है तो यूं है। उनको मतलब यानी कि वो हथेली में चांद दिखाया होगा, समझा, या एक मोहरा सब्ज बाग दिखाया होगा, अरे आप मिलोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा, फुला हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यूं उनको ख्वाहिश उभारी होगी, लेकिन अभी तक वो बहुत ख्वाहिश में कन्वर्ट नहीं होगी वो ख्वाहिश, तो इसलिए अभी तक वो मुलाकात की तरकीब बनी नहीं है। तो बड़ी शख्सियत होती है ना, वो इतनी आसानी से यानी कराची टू कराची भी नहीं आते, चाहे जाए कि किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे मुल्क से किसी शख्सियत की मुलाकात का अरेंजमेंट करना, ये खाला जी का घर नहीं है। लोग समझते होंगे कि यार इसकी तो सुना वैल्यू बहुत है, लोग तड़पते हैं मिलने के लिए, तो मैंने दोबारा लिए बताया आपको, या किसी के लिए भी नहीं तड़पते, सही बोलता हूँ। अगर कोई बड़ा आदमी खुशफहमी में है कि बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने के मुतमन्नी है, ख्वाहिशमंद हैं, तो उसको थोड़ा नजर सानी करना चाहिए अपने इस जज्बे की तरफ। अब अल्लाह इज्जत देने वाला है। तो बहरहाल ये कि लोग मिलने की ख्वाहिश रखते हैं नहीं रखते हैं, ये मुझे इसका पता है, आपको भी अंदाज़ा होगा। तो लेकिन ये इसलिए मैंने बहुत ख्वाहिश का ऑपरेशन कर दिया। ये भी बोला जाता है बहुत आसानी से, पापा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। अब अव्वल तो हम जैसों के लिए आसानी नहीं होती, फिर बहुत आसान कर दिया जाता है, बहुत आसानी से। आप बहुत आसानी से यूं 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 करके पहुंच सकते हैं। अब यूं शुरू करना ही ना आता होगा तो वो आसानी या बहुत आसानी तो बाद में शुरू होगी। तो हमारे और भी कई ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन वो जबान पर चढ़े हुए हैं, कसदन बोलना मतलब पता ही नहीं है ये बोला हुआ है कि नहीं बोला हुआ है। बहुत ख्वाहिश है, तड़पते हैं आपकी मुलाकात के लिए तड़पते हैं। अरे भाई, तीसरे टाइम भी डट के खाया, चौथे टाइम भी, पांचवें टाइम भी कुछ ना कुछ डाला, तो ये भी कुछ तड़पना और फड़कना यार, बहुत तड़पते आपकी मुलाकात के लिए, बेचैन थे। तो बेचैन होता है ना तो वो पा ही लेता है। मन जद्दा वजदा, कि जिसने जद्दोजहद की उसने कोशिश की। अब जो बहुत ख्वाहिश रखता है, कभी उसने सीरियसली कोशिश की मिलने की? अगर सीरियसली जो कोशिश करता मुझसे, तो 12 मैं कोई करंटीना में तो नहीं हूं ना यार, मुझे बंद तो नहीं किया हुआ कि मेरे पास पहुंचना मुमकिन नहीं है, कोरोना वायरस का जखीरा है तो लोग भाग रहे हैं मुझसे, ऐसा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो ऐसा नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, हो तो मुझे पता नहीं है। तो अल्लाह की रहमत है, तो लोग मिलते हैं और अब ये कोरोना वायरस ने बहरहाल अभी फिलहाल तो लॉकडाउन कर दिया है और शटर डाउन, आम मुलाकात वगैरह की कोई सूरतें नहीं है। वैसे होती तो रहती है ना मुलाकातों की सूरतें, हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे के बाद भी वो हिसाब किताब जो भी तरीक़ेकार है मुलाकात होती है। फिर ये कि हमारे गरीब खाने पर भी कुछ ना कुछ लोग मतलब मुलाकात के लिए लाए जाते हैं, वही बहुत ख्वाहिश माइनस टोटल ख्वाहिश पैदा करके उनको लाया जाता है। कुछ इसमें ख्वाहिश वाले भी होते होंगे, कुछ बहुत ख्वाहिश वाले भी होते होंगे जो ज़िम्नन या तुफैली आ जाते हैं। वरना मैंने एक अपने लिए यानी यूँ सोचा है कि जैसे कि शख्सियत तो जो दूर बैठा हो या खड़ा हो, जब ये मुलाकात कर हो और अपनी तरफ बढ़े नहीं, और आप जैसा कोई आइए करके मुलाकात करा दे और खाली यूँ थोड़ा सा हाथ टच कर देना, यो समझो शख्सियत। और अपने को गिड़गिड़ाना और दुआओं के लिए कहना शुरू कर दे, समझे, और अकीदत कह देता नहीं यार शायद शख्सियत हो सकता है ना हो, ये कोई दीवाना है।
ये मैं बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन होता है इस तरह कि बड़ी शख्सियत होती है ना वो थोड़ा अपना रिजर्व रहती है, घर में वो जो भी हो, लेकिन जरा बाहर आएगा ना तो उसको उसकी शख्सियत का एक एहसास होगा, मेरी थोड़ा वो रोब में रहेगा, थोड़ा रिजर्व रहेगा, थोड़ा जैसे दूल्हा की ट्रेनिंग होती है, बातचीत नहीं करनी किसी से, ऐसे ही समझे, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट रखनी, हे करके नहीं हंसना वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये दूल्हे मियाँ होते हैं, समझे, कि इनको देखो ना तो ये यूं आधा मुस्कुरा देंगे। ये जनरल बात है, हर शख्सियत ऐसी हो और हर एक के पास ऐसी हो ये भी जरूरी नहीं है। एक तादाद है शख्सियत की, वो हो सकता है कि इनके दिल में यूं हो के हम मुलाकात करें, लेकिन बहुत कम तो माइनस करना पड़ेगा, बहुत वाला पहुंच जाता है, दाढ़ माड़ करके पहुंच जाता है, हाथ पैर मारता है कि यार क्या तरकीब है, मिलवा दो यार, मुझे मिलना है, क्या तरीका है वगैरह वगैरह। तो अब वो फुला ने कितनी बार पूछा भाई, किस किस को पूछा, जो बहुत ख्वाहिश का कोई सबूत आ जाए। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अब आप आगे बढ़िए, क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह पापा, बहुत ही ज़बरदस्त रहनुमाई आपने फरमाई। यही तो कमाल है माशाल्लाह, कितनी अच्छी रहनुमाई फरमाते हैं आप। अल्लाह ताला आपका साया हम पे दराज फरमाए। पापा मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे जिस तरह से अब आपके बारे में कोई मतलब देखता है, जनरल आदमी जो है, पब्लिक जो है, जब वो देखते हैं तो ये मैंने लिस्ट बनाई छोटी सी कि ये बातें तो उसके जहन में आएंगी। नंबर एक तहरीक के बानी है, उन्होंने दावत इस्लामी बनाई और जितना स्ट्रक्चर है उसको चला रहे हैं। नंबर 2 मदनी चैनल चला रहे हैं। नंबर 3 इल्म और हिकमत के मदनी फूल देते हैं हर मौजू पर, तो यकीनन मुतालिया भी करते होंगे और बहुत ज़्यादा करते होंगे। नंबर 4 बैरूनी दौरे भी इनके होते हैं, दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। नंबर 5 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त किताबें इन्होंने लिखी, शायरी भी फरमाते हैं और उसके अलग से टाइम चाहिए होता है। अब 24 घंटे हैं सिर्फ, और ये तो वो चीज़ें जो भी आते हुए मेरे जहन में आई तो मैंने मतलब लिख ली, और पता नहीं क्या कुछ होगा। माशाल्लाह घर भी है, सारी फैमिली भी है। तो अब ये किस तरीके से, यानी आप बिजी नहीं है, आप नहीं कहेंगे कि मैं बिजी हूँ और ये 24 घंटों में सारा मैनेज हो जाता है सारा कुछ। अब ये एक आम आदमी है जो सोच रहा है कि इलियास कादरी साहब जो है उनकी इतनी मसरूफियात हैं, ये लिस्ट मैंने गिराई है उनकी। मैं अपने आप को क्या, अब जब इतनी इसकी तफसील हो गई और मैं कहूँ कि आई एम वेरी बिजी, तो सामने वाला बोले ना कि ये वेरी बिजी हैं, तो इसमें इज्जत है अपनी यार। हम वेरी बिजी करते हैं ना तो इतना सही जान पड़ेगी नहीं बात में। तो जितनी शख्सियत मुझे सुन रही है ना, ये भी मूंछों में हंस रहे होंगे। अल्लाह जी ने जिनको दाढ़ी नसीब की है तो वो प्राइवेटली हंस रहे होंगे अपने तौर पर, दिल में, कि यार ये दिल का चोर पकड़ा जरूर है। हम यार दिन भर औंधे पड़े होते हैं पलंग पे, थोड़ा फोन पे बात कर ली, थोड़ा वो सती पैगाम दे दिया, पहुंच गए अपना कारोबार, तो फोन पे वो उनको मतलब डायरेक्शन दे दिया, क्या बिजी यार, बच्चों से खेल रहे और हम आई एम वेरी बिजी, सॉरी आई एम वेरी बिजी। तो अब यार ये झूठ बोलना छोड़ दो ना यार, सच्ची बात करो ना। ये मैं सारी शख्सियात, मिनिस्टर, अरबाब इख्तिदार, सियासी पार्टियों के लीडर, ये सारे मसरूफ होते हैं यार, फारिग हम ही लोग हैं। तो ये सब देखें कि क्या मसरूफियत यार। हाँ, इलेक्शन के दिन में मसरूफियत होती है, सीट मिल गई फिर मसरूफियत कैसी, फिर दावते हैं और सदारते हैं। अल्लाह बेहतर जाने, कोई काम भी करता तो बाज मसरूफ होते हैं, बाल लीडर जो होते हैं ना, ये मैंने नोट किया है कि वाकई मसरूफ होते हैं। यानी चाहे वो सीट पर हो या ना हो, ये नहीं होते ना, इसके बावजूद मसरूफ, मुझे नाम ले नहीं सकता ना इसमें, पता है मुझे, ऐसे मसरूफ होते, मखलूक की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई बेचारों को सीट देता नहीं है, बाज़ औक़ात नहीं देते, मतलब हार जाते हैं इलेक्शन में। इलेक्शन तो पैसे से लड़ा जाता है आजकल, तो एक सीट के लिए करोड़ या करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, हर आदमी कहाँ से लाए। और भी बहुत मसाइल है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो लाठी चलाना आना तो बात की बात है, लाठी पकड़ना नहीं आता, वो चलाएगा कैसे, वो जीतेगा कैसे यार, सीट पे जाएगा कैसे, वो जिंदा बचेगा तो जाएगा ना। मसाइल ही मसाइल है। अल्लाह करीम कोई ऐसी मदीने की हवा चला दे कि हम सब यार अच्छे लोग बन जाएं।
اللہ رحم کرے. میں یہ بول تو رہا ہوں لیکن کچھ ہو نہ جائے. آمین. میں تو صحیح تو بات کر رہا ہوں, اور جو کہہ رہا ہوں یہ سب کا ضمیر مانتا ہوگا یار یہ بہت ڈر ڈر کے تھوڑا سا اس نے بتایا, اس کو شاید پتہ نہیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے. بھائی میں شاید بڑے بڑوں سے عمر میں بڑا ہوں. پاکستان کی عمر, پاکستان پیدا ہوا نا 47 پاکستان وجود میں آیا. میری پیدائش 50 کی ہے. اس وقت پاکستان 3 سال کا تھا. تو مجھے ظاہر ہے کہ میں نے بھی اتار چڑھاؤ بہت دیکھے اس ملک کے, سیاستدانوں کے, لیڈروں کے, ارباب اقتدار کے. کتنے مزاروں میں جا کے سو گئے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, تجربہ ہے, ذہن بھی ہے الحمدللہ. ایسے لوگوں کی صحبتیں بھی ملی ہیں, سیاسی غیر سیاسی ہر طرح کے لوگوں سے واسطے پڑے. اللہ کی رحمت ہے. کسی سے باقاعدہ کو دشمنیاں یا ایسا پنگے لینا اور نہیں ہے, مطلب نہ یہ سیاسی لوگ بھی مجھ سے دشمنیاں کرتے ہوں, ہوں گے وہ تو, لیکن کوئی خاص تعداد ایسوں کی ہوگی نہیں. یا جن کو دشمنی ہوگی وہ بیچاروں کو سیٹیں نہیں ملتی ہوں گی, خالی وہ کڑتے ہوں گے کہ یار ہم اس سیٹ پر آئیں تو پھر نمٹیں گے ان لوگوں سے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ ہے نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. انہیں ہوا فانوس کے کانچ کا کام دے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کر رہا ہے اس کو کیا کسی نے نقصان پہنچانا ہے. ویسے مجھ سے تقریباً سب بھی مطمئن ہوں گے کہ یہ کبھی الیکشن لڑے گا نہیں, سیٹ پہ آئے گا نہیں. اب تو میں تو جوانی سے کہہ رہا تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اب کیا سیٹ پہ آئے گا یہ. مجھے سیٹ چاہیے بھی نہیں. لوگوں نے طرح طرح کی مشورے دیے, باتیں. یار اپنے کو تو, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جاتا ہوں تو خالی پاکستان میں رہوں گا یار. اب 5 سال کے بعد کان پکڑ کے مجھے نکال دیں گے. ہائے ہائے کتا ہائے ہائے کرتے ہی ہیں نا یار, اور خلاف ہو جاتے ہیں, احتجاجی ریلیاں نکلتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو اپنی یہ غلامی مصطفیٰ کی کرسی جو ہے نا, اس کو سوال نہیں ہے یار. یہ غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے, یہ اقتدار مل جائے تو جیتے جی بھی باقی رہتا ہے, اور انتقال کے بعد اور پاورز اس کے بڑھ جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے نا, حضور غوث پاک کی حکومت ہے نا, کون سے اقتدار میں سیاست میں آئے تھے. اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو, ابھی کیا عرصہ ہوا ہے, کیسی کروڑوں کے دلوں پر راج کر ہی رہے نا. تو اللہ کرے ہم کو بھی کوئی ایسی کرسی مل جائے کہ لوگ ہم کو یہ کہیں کہ یہ بے ضرر آدمی تھا, اس نے کوئی اس کا ذاتی مفاد نہیں تھا, یہ دین کی خدمت کر کے لوگوں کا بھلا کر کے دنیا سے چلا گیا, اور اپنے کو ایصال ثواب کریں. باقی دنیا کے اقتدار والے جاتے ہیں تو کون ایصال ثواب کرتا ہوگا ان کو, خدا جانے یار کون کرتا ہوگا, بہت مشکل ہے. تو اس لیے جو ہوشیار ہوگا نا, تاجر ہوگا نا, وہ اچھی تجارت کرے گا. تو اگر اچھی تجارت کرنی ہے مجھ سے ہاتھ ملا لو, مل جل کے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں. نفع نہ ہو تو مجھے کہنا. اخلاص یہ شرط ہے, ہاں, اخلاص کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ, بیڑا ہی پار ہے. دنیا میں بیڑا پار, قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا, آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی شوان بھائی مزید کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ جو رہنمائی آپ نے فرمائی, اس میں ایک چیز آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آئی, آپ میری رہنمائی فرمائیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں, جو کمپنی ہوتی ہے اس کا جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا زیادہ فری ہوتا ہے, اور جتنا نیچے آتے جائیں گے اتنا وہ زیادہ بیزی ہوتے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا افسر ہے اس نے ایسے معاملات دیکھنے, وہ ظاہری بات ہے آ کے ہتھوڑی تو مارے گا نہیں اب, اور ایسے کام تو کرے گا نہیں, وہ ذہنی کام کرے گا, اور اس کا آدھا گھنٹہ بھی جو ہے
وہ بہت اہم ہوگا. وہ آدھے گھنٹے میں جو بات اس نے آ کر کہنی ہے وہ سب کے لیے قانون کی حیثیت رکھے گی. وہ جو تھوڑا سا ٹائم بھی دے گا وہ واقعی قیمتی ہوگا. لیکن اسی کمپنی میں اگر آپ نیچے آتے چلے جائیں گے, مثال کے طور پہ ایک بندہ جو صفائی کرنے والا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, ظاہری بات ہے اس نے ایک ایک جگہ کی صفائی کرنی ہے. کوئی کھاتے بنانے والا اکاؤنٹنٹ ہے, اس نے بھی ایک ایک چیز کے کھاتے بنانے ہیں. تو کمپنی کا جتنا بڑا افسر ہوگا جو دیگر کمپنیز کام کرتی ہیں, اس کا ٹائم واقعی قیمتی ہوتا چلا جائے گا. ایک منٹ بھی وہ دے گا تو اس کی قیمت ہوگی. اور نیچے آتے جائیں گے تو ٹائم, ظاہر بات ہے, محنت زیادہ ہوتی جائے گی. ایسا بھی حضور ہوتا ہے. جی ہاں, وہ میرے بڑے بھائی مرحوم ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک فیکٹری میں مشین بند ہو گئی. تو مشین یعنی جو فیکٹری کے کاریگر تھے سب نے گھوڑے دوڑا لیے, زور لگا لیا, مشین چلی نہیں. پھر کوئی اسپیشلسٹ کاریگر تھا, کو بلایا گیا. وہ آیا, اس نے دیکھا اور ایک ہتھوڑی ماری, مشین چل پڑی. تو اس نے بل بنایا 101 روپے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو 101 روپے بل. تو وہ ان سے کہا گیا کہ 101 روپیہ اور ایک ہتھوڑی مارنے کا. تو اس نے بولا ہتھوڑی مارنے کا 1 ہی روپیہ لیا میں نے, ہتھوڑی کہاں مارنی اس کے 100 روپیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس کب ہے؟ جواب 10